الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. محترم حضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں سورۃ یوسف کے نام سے ایک لمبی چوڑی سورہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بیشتر حصے کو ہمارے لیے جو ضرورت کی تھی اسے بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے آغاز کلام ہی میں شروع کی آیات میں اسے احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین بیان، قصوں میں، واقعات میں ایسا بیان جو بہت ہی بہتر اور احسن کہلانے کے لائق ہے. کیا ہے اس میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی مختلف نشیب و فراز سے، آزمائشوں سے اور صبر اور حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کو پیش کرتے ہوئے گزرتی ہے. ابتدائی ایام میں بچپن ہی میں بھائیوں کے حسد عناد کا شکار ہوئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، وہاں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہے، وہاں انہیں بہت فوائد اور معلومات، تعویل الاحادیث اور بہت ساری چیزیں حاصل ہوئیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. لیکن وہاں بھی آزمائش سے دوچار ہوئے، الزام لگایا گیا، اپنے آپ کو بچایا. پھر اس کے بعد جیل میں ڈالے گئے. جیل کی آزمائش رہی ایک لمبے عرصے تک، 7-8 سال بتایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تخت شاہی تک پہنچ گئے، بادشاہ کے قریب بنے، اور اس کے بعد وہی بھائی جو کہ کل کنویں میں ڈالنے کا سبب تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک ضرورت مندوں کی حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں. 2 مرتبہ 3 مرتبہ واقعہ ہوتا ہے، بعد میں آخر میں شناسائی معرفت ہوتی ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اور اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو واپس اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا کردار کہ بھائیوں کو اتنے زبردست جرم کے باوجود فراخ دلی سے معاف کرتے ہیں، اور اس کے نتائج اور انجام بتایا گیا. یہ پورے جو واقعات بیان کیے گئے انتہائی زبردست اسلوب میں، لمبی چوڑی بات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ. اس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سارے سامان ہیں. ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، معاملات ہیں، گھریلو زندگی، تعلقات آپس کے، رشتہ و پیوند، پھر سیاست سے تعلق ہوتا ہے، کسی دوسرے کے گھر سے اور اس سے ربط و ضبط تعلق ہوتا ہے. ان تمام امور میں اس میں ہمارے لیے بہت ساری ہدایات ہیں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو 2-3 آیتیں پڑھی، وہ آیت اور اس کے آگے کی آیتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بڑے فتنے اور بڑی آزمائش کا تذکرہ ہے کہ انہیں ایک بڑی زبردست آزمائش سے دوچار ہونا پڑا. جب مصر کے عزیز مصر نے ان کو خریدا، مصر کا ایک وزیر تھا، اور اس نے انہیں اپنے گھر میں رکھا. اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، اس کو اچھی طرح اس کا ٹھکانہ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہم کو فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور پھر کئی سال رہے یہاں، شاہی ایک طریقے سے وزیر کے گھر میں تھے. حکومت، سیادت، قیادت، نظم و ضبط کے بہت سارے امور دیکھنے، سیکھنے، سمجھنے کا موقع ملا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، بعد میں نبوت ملی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عقل و فہم کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامل شخصیت کے حامل تھے. چنانچہ اس گھر میں رہتے رہتے عزیز مصر کی بیوی کہتے ہیں کہ بڑی حسین و جمیل تھی، اور اس کو اولاد بھی نہیں تھی. یہ لوگ مفسرین بیان کرتے ہیں، اور مفسرین ہی اس کا نام زلیخا بیان کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے.
لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں، نہ حدیثوں میں اس کا یہ نام موجود نہیں ہے، چل پڑا اور مشہور ہو گیا۔ قرآن نے اس کو امرأۃ العزیز کہا ہے، عزیز مصر کی بیوی، چنانچہ یہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پر فریفتہ رہی۔ اور یہاں جو آیتیں میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، کہ وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس نے حضرت یوسف کو ان کے جی سے، ان کے منشا کے خلاف، عن نفسہ، ان کے دل کے خلاف ان کو بہکایا، ورغلایا۔ راودہ یہ مراودہ سے ہے، کہتے ہیں مراودہ کا مطلب ہوتا ہے الطلب بلین و رفق، جس کو ہم اردو زبان میں پھسلانا کہہ سکتے ہیں، ورغلانا کہہ سکتے ہیں، کہ نرمی کے ساتھ، چال کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے کسی کو کسی بات کے لیے اکسانا، اس سے کوئی مطالبہ کرنا۔ تو اس نے گویا گناہ کی طرف دعوت دی۔ وغلقت الابواب، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا مضبوطی سے کہ اب تنہائی ہے، گناہ کا بھرپور موقع ہے، شوہر موجود نہیں ہے، کوئی ہمارے یہاں جب دروازہ بند ہے تو اب اس سے مطلع ہونے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ یہ گویا ایک منظر کشی جو قرآن نے کی انتہائی بلیغ انداز میں، یہ اس بات کا گویا اشارہ اور اظہار ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ماحول کے اعتبار سے گناہ کے ارتکاب کا تقاضا پورا تھا۔ دروازوں کو بند کر لیا، وقالت حیت لک، اور کہا حیت لک ہلم الیہ، یعنی جلدی سے آ جاؤ، بستر کی طرف آ جاؤ، یعنی انہیں گناہ کی دعوت دی بالکل صراحت کے ساتھ۔ اب غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اجنبی ہیں ایک طریقے سے، غریب الدیار ہیں، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں نہیں ہیں۔ ایک یہ کمزوری، دباؤ ہے، وہ گھر کی مالکہ ہے، تحکم رکھتی ہے، یہ ایک دوسرا دباؤ، وہ آرڈر دے رہی ہے، وہ حسین و جمیل ہے، ماحول اور موقع ایسا ہے کہ گناہ کے ارتکاب سے کوئی اندیشہ اور خوف محسوس نہیں ہو رہا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ان تمام چیزوں کو پر غور کیجئے۔ ہاں، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں، مفسر قرآن، کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت ہی عظیم ابتلا و آزمائش تھی۔ بھائیوں کی ابتلا جو انہوں نے حسد کی بنیاد پر کنویں میں ڈالا، گھر سے نکالا، گھر سے دور کرنا مقصود تھا کہ والد سے دور ہو جائیں، پہلے قتل کرنا چاہا، ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ نہیں اسے کنویں میں ڈال دو، کوئی اسے اٹھا لے جائے گا، زندہ تو رہے گا۔ تو اس سے جو یہ آزمائش جو تھی اس سے زیادہ بھرپور تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ صبر کرنا اس پر صبر کرنے سے مشکل تھا، کیونکہ بھائیوں نے جو کیا وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو چار و ناچار کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس پر صبر کرتے یا نہ کرتے، وہ ہونا تھا، یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اور جہاں تک یہ فتنہ اور آزمائش ہے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی، ایک پہلو میں نے بول دیا کہ خود بھی بھرپور نوجوان تھے، جسمانی قوت کے حامل تھے، ہاں خود بھی انتہائی حسین تھے۔ معراج کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت یوسف سے تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول ملے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو نصف حسن دیا گیا تھا، ہاں انتہائی حسین و جمیل وہ بھی تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ذاتی طور سے اس کا تقاضا موجود تھا کہ اس گناہ کا موقع ملے تو ارتکاب کر بیٹھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر یہاں صبر کرنا زیادہ مشکل تھا۔ ہم غور کریں ہمارے ایک نوجوان مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ جب اس نے یہ دعوت دی سارے اسباب موجود ہیں تو صبر کرنا بہت مشکل تھا، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ یا تو اللہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، ہاں میرا ٹھکانہ اور گزر بسر بہت اچھا رکھا۔ ایک رب کا معنی عام طور سے عربی کے مفسرین نے یہ کیا کہ رب کا معنی، علامہ ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مالک اور آقا کو، جو آقا ہوتا تھا، مالک ہوتا تھا، ہاں اس کو رب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ مختلف جگہوں پر یہ تعبیرات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ان کا مطلب تھا کہ میرے رب نے، یعنی میرے مالک نے، یعنی تمہارے شوہر نے، جو اس کو، جو عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے شوہر نے، جو میرا مالک و آقا ہے، احسن مثوایا، میرا بڑا اچھا خیال رکھا ہے، اچھا ٹھکانہ اور گزر بسر کا انتظام کیا ہے۔ ہاں تو اس نے جب اچھا کیا ہے تو میں تمہارے ساتھ اس فعل کا ارتکاب کر کے اس کے حق میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ احسان کا بدلہ برائی سے ہوگا۔
جو نیک اور اچھے انسان کا عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے کہا کہ انہو احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، مطلب میں یہ کام اگر کر لوں تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ کتنے تقاضے تھے۔ یہاں اس حدیث کو یاد کیجئے کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک مرد وہ ہوگا کہ جس کو دعت ہو امرأۃ ذات منصب و جمال، یہ کسی خوبصورت حسن جمال اور جاہ و مرتبے والی عورت اس کو گناہ کی دعوت دے، تو وہ جواب میں یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہی بات حضرت یوسف کے کردار میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، کہ اس عورت نے ان کے تعلق سے پورا ارادہ کر لیا تھا۔ انداز دیکھیے قرآن کا، جو واردات ہے اسے عام لوگ اگر بیان کریں گے تو کیسے بیان کریں گے، اس میں برائی کا پہلو نظر آتا ہے، لیکن قرآن نے انتہائی لطیف انداز میں واقعے کو بیان کیا، اور اس کی ضرورت تھی۔ یہ ایک نمونہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اس گناہ کی طرف قدم بڑھانے والوں کے لیے، کیونکہ ہر ایک میں داعیہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے۔ اس کے ترجمے میں مفسرین نے کئی اقوال اور باتیں کہی ہیں، میں صرف راجع بات وقت کی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تفصیلات میں جائیں۔ یہاں ایک معنی تو یہ ہے جو بہت اچھا اور ظاہر سی بات ہے، سیاق و سباق سے مناسب، حضرت یوسف کے کردار سے مناسبت رکھنے والا ہے، کہ اس عورت نے تو عزم اور پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ گناہ کرنا ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہم ارادہ ہے، یہ وسوسے، خیال اور حاجس نفس جس کو کہتے ہیں، کہ غبار خاطر، دل میں کھٹک جس کو کہتے ہیں، اس کھٹک کے طور پر، وسوسے کے طور پر ان کے دل میں آیا، کیونکہ وہ بھی بشر تھے، اگر تھے نبی تھے، اعلیٰ مقام اور اونچے کردار کے حامل تھے، لیکن انسان تھے، بشریت کا تقاضا موجود تھا۔ ایسا نہیں کہ نبی کے اندر انسانی جذبات، تقاضے نہیں ہوتے، ان کی بیویاں ہوتی تھیں، بچے ہوتے تھے، تو تقاضا موجود تھا، اسی لیے تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تقاضا ہی نہیں ہوتا تو پھر گناہ سے رک جانا کوئی کمال، کوئی خوبی کی بات نہیں کہلاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَهَمَّ بِهَا، کہ انہوں نے بھی وہ بھی ارادہ کر لیتے، کیا نہیں۔ کئی آگے کے سیاق سے علامہ ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں ایک بات کہی، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف نے مقدمات اختیار کر لیے اسرائیلی روایات کی بنیاد پر، کہ کپڑے وپڑے انہوں نے بھی اتارنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے بعد رک گئے۔ تو کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہے، بکواس ہے، قرآن کے سیاق و سباق اور بیان نصوص کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اگر کسی بھی درجہ میں غلطی ہوئی ہوتی تو اس میں ایک بات کا ذکر ہوتا کہ یا تو وہ گناہ پر رہتے اور گناہ پر قائم رہتے، یا پھر گناہ سے توبہ کرتے اور توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کا ذکر کرتا۔ اس کا کوئی تذکرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس گناہ میں کوئی حصہ نہیں تھا، وہ پاک صاف تھے۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہیں دیکھ لی ہوتی۔ برہان، دلیل، کھلی دلیل، کئی اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں تو یعقوب کا چہرہ نظر آیا، کچھ اور چیز نظر آئی، لیکن اہل علم نے، عبد الرحمن بن ناصر السعدی اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ ان کے دل میں جو ایمان تھا، ان کو جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم وحی دیا تھا، حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، پر پوتے، اسحاق، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، تو ان کی طرف سے جو علم ملا تھا، پاک بازی ملی تھی، حسن کردار ملا تھا، امانت داری ملی تھی، وہ علم اور وہ ایمان، وہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے برہان تھی۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا، ہاں برہان دیکھا، اگر یہ برہان نہیں ہوتی تو وہ بھی اس کا ارادہ کر بیٹھتے، کذالک ایسا ہی ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آدمی علم والا ہوگا، صحیح علم والا، تو گناہ سے بچے گا، ہاں گناہ خطا ہو جائے تو توبہ کرے گا۔ علم اس بات پر ابھارتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، گناہ سے نہیں بچتا، یا گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ جاہل ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری ہے، ہاں وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہوا تاکہ ہم ان سے برائی کو، سوء والفحشاء اور بے حیائی کو دور کر دیں، ہٹا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو محفوظ رکھیں، ان کو بری اور پاک باز رکھیں۔ ہاں انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ مخلص اور مخلص، مخلص اس میں فاعل ہے، مخلص اس میں مفعول، یعنی چنے ہوئے، خالص کیے ہوئے،
تو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تھے اور حضرت یوسف اپنی ذات میں مخلص تھے، تو وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہاں میں آگے وقت بہت کم ہے، آیت کا پورا ترجمہ کر کے آگے کا اور پھر اس سے مسائل کو صرف مستنبط کروں گا، تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا وقت درکار ہے، 2 ہفتے کم پڑیں گے، لیکن اس کو صرف آیت پر میں آگے ترجمہ کرتا ہوں۔ وَسَبَقَ الْبَابِ، یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ان سے برائی کو دور کر دیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ برائی، دشمن کی طرف سے ہم کو خطرہ ہے، بدنامی کا خوف ہے، کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، داخلی برائی ہو یا خارجی برائی ہو، ان دونوں سے اللہ بچاتا ہے کس کو؟ جو مخلص ہیں۔ پھر آگے کہا وَسَبَقَ الْبَابِ، دونوں دروازے کی طرف لپکے۔ جب وہ زور زبردستی کرنے ہی لگی حضرت یوسف سے، گھر کے دروازے بند کر لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کردار کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف لپکے اور پیچھے وہ بھی لپکی۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے حضرت یوسف کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، لمبائی میں پھٹ گئی۔ یہ اشارہ کرتا ہے اس بات کا کہ اس کی طرف سے لپکنے پکڑنے کی کوشش کتنی سخت تھی۔ ہلکے پھلکے لمس سے، چھونے سے کپڑا نہیں پھٹ جائے گا، تو اس نے گویا طاقت لگائی اور زور سے کھینچنے کی کوشش کی، کپڑا پیچھے سے پھٹ گیا۔ قُدَّ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس درمیان حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کھول چکے تھے، تو دونوں نے اس عورت کے سید کو یعنی شوہر کو دروازے پر پایا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك الا سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، تو فوراً دیکھیے جو چال باز عورت تھی جو خود گناہ کی طرف ابھار رہی تھی، جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا اور شوہر نے دیکھا کہ بند دروازہ کھل رہا ہے اور اس پوزیشن میں دونوں نظر آ رہے ہیں، تو کچھ دال میں کالا ہے، تو فوراً اپنے آپ کو صاف ستھرا بتانے کے لیے، جیسا کہ مجرمین کا طریقہ ہوتا ہے، کہا کہ اس شخص کا بدلہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، برائی کرنا چاہتا ہو، اس کا یا تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، یا پھر اسے سخت اور دردناک عذاب، تکلیف دی جائے۔ فوراً پلٹتی ہے۔ یہ آج ہماری دنیا میں، جرم کی دنیا میں کتنا عام ہے۔ آج ہمارے ہاں اکثر یہ بات سوچنے والی ہے، دھماکہ ہوتا ہے، پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے، سالہ سال معاملہ چلتا ہے، پھر 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جن کو پکڑا گیا تھا بے قصور ہے، تو جو بے قصور ہے وہ پکڑ لیے جاتے ہیں، جو قصوروار ہے وہ آزاد گھومتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب سازش کے ساتھ جرم کیا جاتا ہے تو یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ یہ جرم کرنے کے بعد الزام کس پر تھوپنا ہے، اس کی نشانیاں چھوڑی جاتی ہیں کہ لوگ اس پر شک کریں، اور پہلے سے کچھ چیزیں اس طرح تیار کی جاتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اسی نے میرے جی سے مجھ کو بہکانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی۔ اب حضرت یوسف کا ایک بیان، اس کا ایک الزام، تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ دو ٹکراؤ ہے، تو اللہ نے آگے بیان کیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے گھر سے ہی ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گواہی دینے والا ایک شیر خوار بچہ تھا، لیکن علماء نے اس کی تردید کی کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، اور جس روایت میں 4 بچوں کے مہد میں بات کرنے کا ذکر ہے اس میں یہ بچہ نہیں ہے، تو یہ بچہ نہیں تھا، اور اگر بچہ گواہی دیتا تو یہ معجزہ ہوتا، آگے جس قرینے کا ذکر ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس کے گھر سے، یعنی بات جب پھیلی، بات بڑھی، گھر کے لوگوں تک گئی، تو کسی ایک آدمی نے یہ بات کہی، گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو، آگے کے حصہ پھٹا ہوا ہو قمیص کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت سچ بول رہی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں، یوسف جھوٹے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام گناہ کے لیے لپک رہے ہیں، اقدام کر رہے ہیں، تو ان کا اگلا حصہ اس کے سامنے ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت یوسف کے آگے کے حصے کو پکڑے گی، تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں قمیص پھٹے گی تو آگے کا حصہ پھٹے گا۔ اس نے کہا کہ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، لیکن اگر ان کی قمیص، یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو قَالَ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، پھر جب یوسف ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو وہ آگے سے پھٹی ہوئی تھی۔
تو امراۃ العزیز اس نے کہا قال انہ من کیدکن، یہ تمہاری چال بازیاں ہیں. قید کا لفظ اس میں بار بار آیا ہے، اس میں بھی کچھ لوگوں نے بحث کی ہے، حکمت کی ہے. ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے. گناہ کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی، پہلی چال. پکڑی گئی تو الزام حضرت یوسف پر تھوپ دیا، دوسری چال. پھر عورتوں میں چرچا ہوا تو پھر یوسف کو بلایا اور پھر اعتراف گناہ خود ہی کیا. پھر اس کے بعد جو ہے اگر یہ بات نہیں مانے گا تو قید خانے میں ڈال دوں گا، یہ تیسری چال. بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں چلے گئے. تو تمہاری مکر و فریب، تمہارا مکر و فریب جو ہے بہت عظیم ہے. تو امراۃ العزیز نے کہا، عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کرو، چھپا دو، یہ بے عزتی ہوگی، دبا دو، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، اعرض عن ھذا، اسے چھوڑ دو، اسے اعراض کرو. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی غلطی اور گناہ کی مغفرت اور معافی مانگو. انک کنت من الخاطئین، خطا کار تم ہی تھے. اس موقع پر علامہ شنقیطی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھیے کہ اس واقعے سے تعلق جن جن لوگوں کا تھا، جن جن اطراف سے تھا، ہر اعتبار سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک دامنی اور بے گناہی ثابت ہوتی ہے، اور اللہ نے کیا اس کا انتظام. پہلی بات کہ گھر کے آدمی نے گواہی دی، گھر کے آدمی نے گواہی دی، وہ آگے واضح ہے. اچھا، اس میں بھی قمیص کو اگر آگے سے پیچھے سے، اس کی بنیاد پر اہل علم نے کہا کہ اگر کسی واقعے کے سلسلے میں دو فریق کا جھگڑا ہے، قاضی کے پاس جاتے ہیں، پنچ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے، تو اس طرح کے قرائن جو مضبوط طریقے سے بات کو ثابت کرتے ہوں تو اس کے ذریعے سے کسی ایک کا حق دوسرے کے مقابلے میں ثابت کیا جا سکتا ہے. قرآن نے اس قرینے کو قبول کیے جانے کے سیاق و سباق میں ذکر کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا قرینہ دلیل بن سکتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ تفتیشی کارروائیوں میں جو تفتیشی ایجنسیاں ہیں، شخصیات ہیں، جاسوس یا دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے قرائن تلاش کرتے ہیں. آج کل تو ڈی این اے اور ایسی بہت ساری چیزیں نکل گئی ہیں، بہت آگے کی فنگر پرنٹس بہت پرانی چیز ہو گئی، ہاں اس سے بھی آگے کی چیزیں نکل گئی ہیں، جس کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے یہ قرائن ہوتے ہیں جس سے آدمی کو مجرم کی شناخت میں گویا مدد ملتی ہے. تو بہرحال یہ ایک قرینہ تھا، ایک گواہی دی. خود امراۃ العزیز نے 2 مرتبہ اعتراف کیا جو قرآن میں ذکر ہے. جب عورتوں کو بلایا اور ان کو دکھایا یوسف علیہ السلام کو، تو اس کے بعد خود کہا کہ وَلَقَدْ قَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اسے اپنے لیے اکسایا لیکن یہ بچ نکلا. عورتوں کے سامنے کہا تھا. اور جب بادشاہ نے بلایا تھا دربار میں یوسف علیہ السلام کی رہائی سے پہلے کہ ما خطبکن، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، یوسف سے تمہارا کیا معاملہ ہوا تھا، تو وہاں بھی جو ہے امراۃ العزیز اور عورتوں نے کہا کہ یوسف پاک باز ہیں، ہم ہی لوگوں نے اس کو پھنسایا ہے، ان کو اکسایا اور ورغلایا تھا، وہ بالکل پاک صاف ستھرے ہیں. یہ دوسری گواہی تھی. تیسری، خود امراۃ جو عزیز مصر ہے وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم خطا کار ہو، یعنی تم گنہگار ہو. یوسف علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے ابھارا تھا، میں نے ایسا نہیں کیا. جن جن لوگوں کا تعلق تھا، قرائن ہیں، سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کو بیان کر دیا. آگے یہاں یہ اس واقعے کے اس حد کے بعد کچھ آیتوں میں ذکر ہے، اس کے بعد کی چند آیتوں میں ٹائم نہیں ہے، کہ یہ خبر عورتوں میں پھیل گئی اور انہوں نے عزیز مصر کی بیوی پر تان تشنی شروع کر دی کہ ارے یہ اپنے گھر کے بچے پر فریفتہ ہے، اس کی محبت میں، چاہت میں گرفتار ہے اور ایسا کرنا چاہتی ہے. تو اس نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا، پھل وغیرہ رکھے، سب کے ہاتھ میں چوری دی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر نکلنے کے لیے کہا. انہوں نے دیکھا، دیکھتی ہی رہ گئیں اور پھر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگیں. اتنی بے خود ہوئی کہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے پھل کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور پھر کہا حاشا للہ ما ان ھذا الا کیا ہے ما ھذا، اللہ کی پناہ، حاشا للہ، یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے. ان ہوا الا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے، خوبصورتی اور پیکر میں بھی انتہائی حسین و جمیل، اور ہماری طرف میں سے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں رہا ہے. اور اس میں عزیز مصر کی بیوی کا کانفیڈنس بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے پختہ کردار کے ہیں کہ کوئی کتنا بھی سچ سنور لے، یوسف علیہ السلام کی نگاہیں بھٹکیں گی نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انہوں نے فرشتہ تک کہا. پھر
اس نے کہا کہ میں نے اس کو ابھارا تھا، تم خود اپنے دل میں محسوس کرتے ہو. یہ اس وقت کی تہذیب کہ کس طرح مرد اور عورتوں کا اختلاط تھا، کس طرح آزادی تھی، عورتوں میں کس طرح کا فتنہ انگیزی تھی، بے پردگی تھی، اختلاط تھا. جیسے آج یورپ کی تہذیب اور ہمارے یہاں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور اس کی برائیاں بھی نظر آ رہی ہیں کہ یہ چیز کوئی گناہ نہیں ہے. آہستہ اس کی شناخت اور قواعد معاشرے میں کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. زنا عام ہوتا جا رہا ہے، دوسری شادی بہت بری ہے، زنا بہت آسان ہے، زنا کے مقدمات، پردے کو دشمن قوموں کے پروپیگنڈے کے مطابق بہت سے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلی بات ہے، رجت پسندی ہے. اختلاط، پردہ جس سے اللہ منع کرتا ہے، گھروں میں اجازت لے کے جانا، بستر کو الگ کرنا بھائی بہن کو، یہ سب آداب گھر ہے، گھر کے آداب ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے میں ذکر کیا کہ ایک نبی کو اپنے کردار بچانا کتنا مشکل ہو گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو ورغلانا چاہا. ان عورتوں نے بھی فورس کیا کہ یہ جو امراۃ العزیز ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کی بات کو مان لو. اور گویا اشارہ کیا مفسرین نے کہ اس کو منوانے میں وہ اپنا بھی حصہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ہم بھی اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ جو ان آیتوں کے بعد اللہ نے نقل کیا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار قید خانہ، جیل میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس عمل سے، اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں. یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ دیکھیے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار یہ قید میرے لیے بہتر ہے، میں قید میں چلا جاؤں ٹھیک ہے، اس سے کہ میں یہ گناہ کروں. سوچے ہمارے نوجوان، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اے اللہ اگر تو نے ان کی چال مکر و فریب کو مجھ سے پھیرا نہیں، مجھ سے دور نہیں کیا، تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا، مائل ہو جاؤں گا. میں بھی بشری تقاضا رکھتا ہوں، میں پھسل سکتا ہوں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی جو شخص اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، چاہے ڈگری ہولڈر ہو. ہاں وہ جاہل ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یوسف کتنے بڑے نبی تھے، کتنے بڑے علم والے تھے، عالم تھے، لیکن کہہ رہے ہیں یہ گناہ کروں گا تو میں جاہل ہو جاؤں گا. اور کہا فاستجاب له ربه، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا. فصرف عنہ کیدہن، تو ان کی چال اور مکر و فریب کو حضرت یوسف سے پھیر دیا، قید خانے کا راستہ ہموار کر دیا، ان کی چال میں پھنسنے سے بچا لیا. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. کون کیسا ہے، پھر اس کی پکار کیسی ہے، سنتا ہے، قبول کرتا ہے اگر ہم خلوص سے بولتے ہیں. یہاں میرے پاس ایک عبارت ہے لمبی چوڑی، اور میں خاص طور سے چاہتا تھا کہ اس عبارت کو پڑھ کر ترجمہ کروں، لیکن گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے. میں اس کا خلاصہ بہت ہی مختصر بیان کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف میں سے دو عظیم الشان نعمتیں ہیں، جس کا ان دو جگہ کے مقام پر، یعنی آگے کی آیت جو میں نے پڑھی اور پہلے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس کے خاص انبیاء اصفیاء جن کو اللہ چن لیتا ہے، جن کو خیر کی توفیق دینا مقصود ہوتا ہے، ان کو یہ دو نعمتیں جلیل القدر سبب عطا کرتا ہے. اور ان دو سبب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے داخلی فتنے، خارجی فتنے، ہاں یعنی باہر کا کوئی دشمن ہے، شیاطین الانس والجن ہے، یا نفس کے اندر سے کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، دونوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے. یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں آج ہمارے، یہ صرف کردار کی بات نہیں ہے، ہمارے گھر کا تحفظ، ہماری پراپرٹی، ہمارے اوقاف، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ان کی حفاظت، ہمارے بچوں کی حفاظت، بلڈوزر سے بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. بم سے، سازش سے ہم بچیں، یہ بھی آ گئی. ان سارے شرور سے خارجی ہو یا داخلی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان سارے شرور سے بچنے کے لیے دو بنیادی سبب بیان کیے ہیں. ایک بندے کا اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرنا، اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اور اللہ ہمیں چن لے ہوئے اس بنیاد پر، ہمارے اندر کا معاملہ صاف ہو، عقیدہ درست ہو، باطن اچھا ہو، دل میں شبہات اور شہوات نہ ہو. ہاں اس سے ہم بچیں، آئے گے بہت سے آئیں گے، اپنے آپ کو حتی الامکان بچائیں. تو پہلا سبب یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، حالانکہ بہت شاندار چیز ہے، لیکن میں مسائل کو بیان بھی کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز جو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں گڑ گڑایا جائے، دعا کی جائے، التجا کی جائے. جیسا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ پروردگار اگر تو نے ان کی چال اور مکر و فریب تو مجھ سے پھیرا نہیں، تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ارادے ہیں، کوششیں ہیں،
ہاں ہمارے درمیان ان کے گرگے ہیں، ہمارے عقیدے کو، ہمارے کردار کو، ہماری دولت کو، ہر چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں، زمین کو، مسجد کو، مدرسے کو۔ ان سے اگر ہم کو بچنا ہے تو یہ 2 چیزیں ضروری ہے۔ اخلاص، اب اس کا معنی دیکھیں، اللہ کے لیے دل میں خلوص ہو، صحیح عقیدہ ہو، اور دوسرا جو ہے دعا، التجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں باتیں تھیں۔ یہ نبی تھے، لیکن کوئی بھی نیک بندہ، مومن بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی پناہ ملے، اس کی طرف سے بچاؤ ملے، سازشوں سے، خارجی داخلی چال بازیوں سے محفوظ رہے، تو اس کو اخلاص اختیار کرنا ہوگا، اللہ کے جناب میں دل سے بار بار گڑ گڑا کر مانگنا ہوگا۔ ہاں اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ خارجی اور داخلی فتنوں سے محفوظ نہیں رہے گا، شبہات اور شہوات کے فتنوں میں بھی مبتلا ہوگا، دشمن بھی ہم پر اثر انداز ہوگا، اپنی چالوں میں، ایجنڈوں میں کامیاب ہوگا۔ لہٰذا ان کو اختیار کیا جائے۔ صبح و شام کے اذکار میں ایک دعا بڑی جامع سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ، اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی اللہ۔ بڑی جامع دعا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شرور کے اسباب اور شرور کے نتیجے دونوں آ گئے اس مختصر میں، اور اللہ کا زبردست وسیلہ فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، غیب اور کھلی ہوئی چیز کو جاننے والے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے، میں پناہ میں آتا ہوں تیری من شر نفسی، پہلی چیز نفس کے شر سے، و شر الشیطان و شرک ہی، شیطان کے شر سے، اس کے شرک اور اس کے جال سے۔ یہ شر کا سبب، بنیاد برائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ نفس کی خرارت ہو، ہاں سیئات نفس، جو خطبہ مسنونہ میں بھی من سیئات نفسی پناہ مانگی گئی ہے، تو آدمی کے اندر سے نفس کی شرارت ایک سبب ہے، اور خارج سے شیاطین الانس والجن ہے، اس میں دونوں آ گیا کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کی شر سے، نفس کے شر سے، اور شیطان کے اور اس کے جال کے شر سے۔ پھر شر جب آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ، اور میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے آپ پر کوئی گناہ کا ارتکاب کروں یا اس کا نقصان کسی مسلمان کو پہنچاؤں۔ یعنی جب آپ کے اندر کسی کے اندر شر آئے گا تو وہ خود کا نقصان پہنچائے گا یا دوسروں کا نقصان پہنچائے گا، تو شر کا سبب بھی آ گیا اور شر کا نتیجہ بھی آ گیا، دونوں سے پناہ مانگے، اور ان دونوں سے جس کو اللہ نے پناہ دے دی وہ دنیا اور آخرت کی سلامتی اسے مل گئی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان آیتوں میں جو باتیں بیان کی ہیں اس کے تعلق سے جو مسائل نکلے ہیں، تفسیر المدینہ المنورہ میں یہ 14-15 مسائل ہیں، میں 8-10 کو ذکر کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ۔ پہلے یہ کہ ان آیتوں میں، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، قصہ کہانی کے طور پر اللہ نے بیان نہیں کیا، ہمارے لیے عبرت کے طور پر۔ تو یہاں عبرت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں ہمیں صبر کی جو ہے صبر کی قدر نظر آتی ہے، کہ آزمائش میں صبر کے ساتھ قائم رہنا، اور جو بہکانے والے، قدم کو ڈگمگانے والے فتنے ہیں، اسباب ہیں، ان کے سامنے اپنی سچائی پر ڈٹے رہنا، اور شدائد اور ابتلاعات کے زمانے میں جو ہے وہ ثابت قدم رہنا کہ جو سچ ہے، جو حق ہے، میں اس سے نہیں ہٹوں گا۔ بہت اہم چیز ہے۔ بولنا آسان ہے، قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ آج ہم کو لوگ نظر نہیں آتے، ضمیر بیچنے والے، ایمان بیچنے والے قدم قدم پر دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرا کہ اس میں علم کا مقام بیان کیا گیا ہے، اور اس کی قدر و قیمت، خاص طور سے جب فتنے ظاہر ہوتے ہیں، پریشانیاں سامنے آتی ہیں، تو علم ہی انسان کے لیے سب سے بڑی ڈھال، نجات، بلندی اور ترقی کا سبب ہوتا ہے۔ اگر صاحب علم آدمی ہے تو یہ علم اسے بچاتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ ہاں، اور جو فتنے میں پڑ گیا اس کا مطلب وہ جاہل ہے۔ آج ہر قسم کے فتنوں کی الغار ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کی طرف، خارج سے بھی اور داخل سے بھی۔ ہمارے درمیان بھی ایسے ائمہ ہیں جو گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، دین کے نام پر دین سے انحراف کرواتے ہیں، شرک، بدعت، نئی نئی دعائیں، نئے نئے عمل، نئے نئے طریقے، حق اور اہل حق سے بدظن کرنا، ایسے لوگوں کو بڑا امام اور آدمی بنانا جو خود انحراف کا اور گمراہیوں کا شکار ہے، ان کو کہنا ہے کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی تقریر سنو، ان کی کلپ کو فارورڈ کرو، اور کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو آدمی جہالت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے جو غلط ہے، اس کو رد کرتا ہے جو صحیح ہے۔ یہاں علم بچاتا ہے آدمی کو۔ تیسرا کہ اس میں نگاہوں کو پست رکھنے کی اہمیت ہے۔ ہاں،
آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، پست رکھے، اتنا ہی دیکھے جتنا جائز ہے. یہ صرف عورتوں کے سلسلے میں نہیں ہے، ہر حرام چیز کے بارے میں ہے، کیونکہ آگے کہا کہ حرام چیزوں پر نگاہ مسلسل ڈالنا یہ حرام میں پڑ جانے اور عزتوں کو پامال کرنے کا سبب ہوتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. ہمارے یہاں مالیگاؤں میں پوری سارے راستے مجلسیں ہیں، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا. تو صحابہ نے کہا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کہا اگر ایسا ہے، ان ابیتم الا الجلوس الا المجلس، اگر بیٹھنے سے تم کو چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، فاعطوا الطریق حقہ، تو راستے کو اس کا حق دو. تو کیا ہے؟ کف الاذی. پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ شہر کے ایک ایک آدمی کو پڑھانے کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، وہ بھی اس معاملے میں بے دین ہے. میں نے گزشتہ ہفتے اس پہ خطبے میں کچھ باتیں کہی. ہمارا شہر اتی کرمن کرنے میں، راستہ بلاک کرنے میں، اپنے راستوں کو دوسروں کو تکلیف دینے میں، گندگی کو پھینک دینے میں بالکل کامن ہے. دیندار بھی بد دین ہے اس میں، یہ مانتا ہی نہیں قرآن حدیث کی بات. تو اللہ کے رسول نے کہا راستے کا حق یہ ہے کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو، گندگی کو راستے سے ہٹا دو. اپنی گاڑی خود کھڑی کر کے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو، ہاں راستے سے ہٹا دو. وغض البصر، اور آنکھوں کو پہلے غض البصر کہا، نگاہوں کو پست رکھنا. ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں سے بچ کر کوئی گزر ہی نہیں سکتا، وہ عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، کوئی بھی ہو. اللہ کے رسول کہہ رہا نگاہوں کو پست رکھنا. یہ ہمارے یہاں اخلاق ہے، تہذیب و تمدن کے بالکل خلاف ہے، بد تہذیبی ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور تعلیم کے خلاف ہے. اور آپ نے کہا ورد السلام، راستے کا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دو. اگر کوئی جاتے ہوئے سلام کر رہا ہے تو جواب دو. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اگر تم کو کوئی نظر آ رہا ہے غلط کام کرتے ہوئے تو روکنا ہے. لیکن لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو دوسرے کے کام میں پھٹے میں کیوں پڑنا. خیر، تو یہ غض بصر، ہاں، اور اس پر اور بھی روایتیں ہیں، موقع نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ نکالا مفسرین نے اس پورے واقعے سے کہ اختلاط انسان کو گناہ پر ابھارنے، بے حیائی کی طرف لے جانے کا بہت بڑا سبب ہے، خاص طور سے گھروں کے اندر. تو یہ آیتیں اس کے انجام کو بالکل صاف صاف بیان کر رہی ہیں. دیکھیے، اسی لیے ہمارے یہاں حدیثوں میں ایک بیان کیا گیا ہے کہ بھائی بہن بھی اتنی عمر کے ہو جائیں 10 سال کے تو بستر الگ کر دو. ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں. اپنے گھر میں سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہوں، ہم اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. پردہ کرنے کا، نامحرم رشتہ دار ہے تو احتیاط کرے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا دیور سے بھی احتیاط کرے، وہ موت ہے. کیوں موت ہے؟ دوسرے سے باہر رہنے والے سے خطرہ کم ہے، جو گھر میں رہتا ہے اسی کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں تھے امراۃ العزیز کے، مسلسل وہ دیکھتی تھی، موقع تھا، موقع کے انتظار میں تھی، موقع ملا شوہر کے غیر حاضری میں کوشش کی. تو یہ اختلاط گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اب ہمارے یہاں تو مفتیان فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ پرانی بات ہے، دقیانوسی بات ہے، کالج میں جانا پڑے گا، دوسروں سے تعلق رکھنا پڑے گا. اور اگر لڑکی کوئی ایسا قدم اٹھا بھی لیتی ہے، بے پردگی اختیار کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ان کی لاشیں ملتی ہیں، لاشیں مل رہی ہیں، خبریں دیکھیے تو اس کا کیا کیا انجام ہوتا ہے. آپ کی عزت اور غیرت گئی. ہاں کہا، اور اس نے جو ہے خاص طور سے اس واقعے نے گھر خاندان میں ایسے واقعات کے ہونے کی نزاکت اور خطرناکی کو بیان کیا ہے، خصوصی طور سے گھروں میں اور عمومی طور سے سماج اور معاشرے میں. اب اس پر ایک پوری تقریر کی جا سکتی ہے لمبی چوڑی کہ آج سماج میں کیا کیا ہے. اختلاط، گندگی، اب تو موبائل ہے ہاتھ ہاتھ میں. ہاں، آپ واضح و نصیحت اور قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو اشتہار آ جاتا ہے ننگا. تو آدمی سوچتا ہے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، ہم بھی اس سے گزرتے ہیں. کتنی گندگی ہے. اور زنا کے ہیجان پیدا کرنے والے، برائی کی طرف لے جانے والے، فحاشی کو اختیار کرنے والے اسباب عام ہیں. اس کے تعلق سے ہمارے یہاں لائٹ ہو گیا مزاج، کوئی بات نہیں. اور کوئی دوسری شادی کر لے کہ جائز طریقے سے میں تعلق قائم کروں تو ہمارے سماج میں اس کی ہمت توڑ دی جائے گی، کمر توڑ دی جائے گی، برا سمجھا جائے گا، مخالفتیں کی جاتی ہیں. ابھی ایک خاتون کا فون آیا مجھے، میرے شوہر نے دوسری کی شکایتیں کرنے لگی. میں نے کہا کہ پہلے تو کہا کہ آپ کو دوسری سے وہ شکوہ ہے. کہا جب ایک ہے تو کیا ضرورت. میں نے کہا قرآن کو نہیں مانتی. کیا مانتی ہوں. آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ تو قرآن کو نہیں ماننے کی مترادف ہے. مانتی بھی ہوں اور شکایت بھی ہے. تو شکایت شوہر کے رویے سے ہو سکتا ہے. ایک بیوی والے کو بھی، ایک بیوی والے کو اس کی بیوی کو بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس ایک ہی ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، حق ادا نہیں کر رہا ہے. وہاں نہیں بولتے کہ ایک کو بھی نہیں رکھنا چاہیے، ظلم کرتا ہے، وہ آدمی ہی صحیح نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہونا چاہیے.
تو اس کے رویے سے ایک اصول کو آپ غلط کہتے ہیں، اور جب اس کا راستہ بند کرتے ہیں اب آسام میں قانون بن گیا. وہ لوگ قانون بنا رہے ہیں جن کے یہاں کیا کیا خرابیاں ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا کیا مظالم ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے فکر مند ہے. مسلمان دوسری بیوی کی اجازت دیتا ہے تو اس کے اصول، شرائط، ضابطے، حقوق بھی بیان کرتا ہے. یہ سماج کو، معاشرے کو پاک دامن بنانے کا طریقہ ہے، یہ گناہوں سے بچانے کا، بے حیائیوں سے بچانے کا طریقہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج بھی پاک صاف ہو تو شریعت کے اصولوں کو لائٹلی مت لیجیے. وہی بات یہ کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا ضروری ہے کہ گھروں کے آداب جو شریعت میں بتائے گئے ہیں اس کی بھرپور رعایت کی جائے. یعنی اجازت لینا، حجاب اور پردہ اختیار کرنا، اختلاط اور خلوت سے، مرد اور عورت خلوت میں ہو نامحرم، اس سے بچنا، اور بیکار کی جو نگاہیں ہیں، آوارہ نگاہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اسی کے ساتھ ایک مومن کا کردار اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ مومن حرمتوں کا اور امانتوں کا بہت ہی لحاظ کرتا ہے، رعایت کرتا ہے، عزتوں کو پامال نہیں کرتا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ جو ہے اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتا. اسی طرح عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیے کہ میرے رب نے، اب وہ رب اللہ ہے یا یہ مالک ہے، دونوں معنی لوگوں نے کیے ہیں. تو اس دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، امانتوں کی رعایت ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ امانتوں کی، عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو حفاظت کرے، اور احسان کا بدلہ احسان سے چکائے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا. اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں، ہر جگہ ہماری نگرانی کر رہا ہے. لہٰذا کھلے ہوں، مجلس میں ہوں یا اکیلے میں ہوں، ہمیں اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے. یہی اخلاص ہے، یہی تقوی ہے. تنہائی ملتی ہے تو ہم کیا کیا کرتے ہیں، موبائل پہ، بات چیت میں، یا اور گناہ کے مواقع پر. اسی طرح یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعاذہ کریں، پناہ طلب کریں، اس سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب کو پکڑ کر رکھیں فتنوں سے بچنے کے لیے، حرام سے، عزتوں کی حفاظت کے لیے، اپنے عہد کو، ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، اور نعمتوں کو یاد رکھیں. اس لیے کہ پاک دامنی اور طہارت یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ہدایت ہے. جب اللہ کی توفیق و ہدایت ہے تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. اس قصے میں ایک پاک دامن مسلمان نوجوان کے لیے ایک عملی نمونہ ہے. جو خاص طور سے آج کے ایسے ماحول میں جہاں فضیلت، اچھائی اور حسن اخلاق کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے، اور اس کے لیے کوئی جھنڈا نہیں اٹھاتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگ چیختے چلاتے ہیں، لیکن اعلیٰ اخلاق اختیار کیا جائے اس کے لیے ہمارے ہاں کوشش، محنت، تحریک نہیں چلتی. تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار کی، اپنے دامن کی حفاظت کی، ہمیں بھی اس کو کرنا چاہیے. حالانکہ سامنے عورتوں کا، امراۃ العزیز کا حسن تھا، گناہ کا تقاضا تھا. پھر مصر کی دوسری عورتیں جو قصور میں رہنے والی، بہت مہذب جب سماج کی، اعلیٰ سوسائٹی کی، جس کو کہیں گے چمک دمک اور گلیمر والی، وہاں کی عورتیں تھیں. اس میں ہوائے نفس کی مذمت بھی ہے کہ کس طرح امراۃ العزیز نے اپنے گھر میں موجود ایک بچے کو، چونکہ وہ بار بار دیکھتی تھی، اور سماج اور معاشرے میں مہیجات موجود تھے، ہیجان انگیز چیزیں، تو اس کی خواہشات نفس نے اس کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اس میں بے قابو ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام پر صرف اشارے کنائے میں نہیں بلکہ پورے اسباب کے ساتھ اس نے گناہ کا ماحول بنایا اور ان کو دعوت گناہ دی. اس میں اتباع ہوا یعنی خواہش نفس کی اتباع کا ذکر ہے، اور اس سے بچنے کی یا اس کی مذمت کا پہلو ہے. اس کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس علم نبوت تھا، اس کا نور انسان کو برائیوں سے، حرام چیزوں کے ارتکاب سے بچاتا ہے. اب ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے تو ہمارے پاس بھی علم نبوت کا حصہ ہے. اگر وہ نور ہے ہمارے پاس تو ہمارے کردار کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، اور جب ہم ہوائے نفس سے اپنی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا. یہ چند مسائل ہیں، اس سلسلے میں اور بھی کچھ پہلو تھے لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن کردار اور پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول کی جو صبح و شام کی کثرت سے مانگے جانے والی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو اس میں عفاف میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ ہمارا کردار، یعنی ہم پاک دامنی مانگتے ہیں، ہماری غذا بھی حرام سے بچے اور ہمارا کردار بھی حرام چیزوں سے محفوظ رہے. آج کے سماج میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. اس پاک دامنی کے نہ ہونے سے ہم اللہ کے عذاب کو پل پل دعوت دیتے ہیں. اللہ کے عذاب دنیا میں ہم روز خبروں میں دیکھ سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں لوگوں کو جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں.
اگر ان عذاب سے بچنا ہے تو یہ فلاں چیز بند کر دی جائے، ابھی کہیں آتش فشاں پھوٹا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں جو ہے آلودگی سے معاملہ ہے، کہیں بے روزگاری ہے اور فاقہ مستی ہے اور بہت ساری قسمیں، ان سب سے بچنے کے لیے اللہ کے رحم و کرم کو حاصل کرنے کا یہ راستہ اس میں ہے کہ ہم اللہ کے لیے مخلص بنیں، اللہ سے دعا مانگیں، التجا کریں، اسی کے جناب میں ہاتھ اٹھائیں، اسی پر بھروسہ کریں، اپنے کردار کو، اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك